ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین حضرات، یہ کتاب ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ کشف المحجوب میں جو لکھا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مگر پھر بھی ہم سے کوئی بھول ہوئی ہو تو داتا صاحب سے معافی چاہتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اسے آپ کشف المحجوب سے کتاب سے ملا کر صحیح معنی پتہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح معلومات مل سکیں. ہم سب کو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے توفیق دے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں اور اس پر چل کر معرفت الہی حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اور مدد کرنے والا ہے. بے شک وہی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ہمیں اپنی طرف لوٹانے والا ہے. ابتدائیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. کشف المحجوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اے ہمارے رب، اپنی بارگاہ سے ہم پر رحمت نازل فرما اور ہمارے معاملہ میں ہمیں راہ راست کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہر خوبی کا سزاوار ہے جس نے اپنے اولیاء پر اپنی بادشاہت کے اسرار کھولے اور اپنے اصفیاء کے لیے اپنی حیثیت و جبروت کے راز منکشف فرمائے اور اپنی شمشیر عظمت و جلال سے محبوبوں کا خون بہایا اور عارفین کو اپنے وصال کی چاشنی کا مزہ سکھایا. وہی اپنی بے نیازی اور کبریائی کے انوار کے ادراک سے مردہ دلوں کو زندگانی عطا فرماتا ہے اور اپنے اسما کی مہک کے ساتھ معرفت الہی کی خوشبو سے انہیں لطف اندوز ہونے کے مواقع فراہم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب اور ازواج مطہرات رضی اللہ پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام نازل ہو. ابتدائیہ. اے طالب راہ حق، اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی سعادت مندی نصیب فرمائے. جب تم نے مجھے اپنے سوال کے ذریعہ اس کتاب کی درخواست کی تو میں نے استخارہ کیا اور خود کو دلی واردات اور باطنی القاء کے حوالہ کر دیا. جب استخارہ میں اذن الہی حاصل ہو گیا تو میں نے تمہاری مقصد برآری کی خاطر اس کتاب کے لکھنے کا عزم صمیم کر لیا اور اس نوشہ کا نام کشف المحجوب رکھا. امید ہے کہ ارباب فہم و بصیرت اس کتاب میں اپنے سوالات کا جواب وجہ الکمال پائیں گے. بعد اللہ تعالیٰ سے استغانت توفیق کی استدعا ہے کہ وہ اس نوشہ کو تمام و کمال کرنے میں مدد فرمائے. اظہار و بیان اور نوشت میں اپنی قوت و طاقت پر اعتماد پر بھروسہ کرنا درست نہیں. وباللہ التوفیق. اپنا نام تحریر کرنے کی وجہ. شروع میں جو اپنا نام تحریر کیا ہے اس کی دو وجہیں ہیں. ایک وجہ خاص حضرات کے لیے ہے اور دوسری وجہ عام لوگوں کے لیے. لیکن جو وجہ عام لوگوں کے لیے ہے کہ جب اس علم سے بہرہ و ناواقف کوئی ایسی نئی کتاب دیکھتے ہیں تو اس میں مصنف کا نام کسی جگہ نظر نہیں آتا تو وہ کتاب کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں. یعنی یہ کتاب میری تصنیف ہے، جس سے مصنف کا مقصد ناکام ہو جاتا ہے. حالانکہ مصنف کی تالیف و تصنیف کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعہ اس کا نام زندہ پائندہ رہے اور پڑھنے والے طالبان حق کے مصنف کو دعائے خیر سے یاد کرتے رہیں. ایسا حادثہ میرے ساتھ 2 مرتبہ پیش آ چکا ہے. پہلا حادثہ یہ ہوا کہ ایک صاحب میرے اشعار کا دیوان مستعار لے گئے، پھر انہوں نے واپس نہیں کیا. میرے پاس اس نسخہ کے سوا کوئی اور نسخہ نہیں تھا. ان صاحب نے میرے نام کو حذف کر کے اپنے نام سے اس دیوان کو مشہور کر دیا. اس طرح میری محنت انہوں نے ضائع کر دی. اللہ تعالیٰ
انہیں معاف فرمائے۔ دوسرا حادثہ یہ پیش آیا کہ میں نے علم تصوف میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام منہاج العابدین رکھا تھا۔ ایک کمینہ خصلت چرب زبان شخص نے، جس کا نام میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا، اس نے شروع سے میرا نام چھیل کر اور اپنا نام درج کر کے عام لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ میری تصنیف ہے، حالانکہ اس کی عملیت اور قابلیت کے جاننے والے حضرات اس پر ہنستے تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر بے برکتی مسلط کر دی اور اپنی بارگاہ کے طالبوں کی فہرست سے اس کا نام خارج کر دیا۔ دوسری وہ وجہ خاص حضرت کے لیے یہ ہے کہ وہ جب کسی کتاب کو اپنے علم کے مطابق اس نظر سے ملاحظہ فرماتے ہیں کہ اس کا مصنف و مؤلف نہ صرف یہ کہ اس علم کا دانا ہے بلکہ وہ اس فن کا ماہر و محقق ہے، تو اس کتاب کی قدر کرتے ہیں اور اسے پڑھ کر یاد کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنا گوہر مقصود اس کتاب سے حاصل کر لیتے ہیں۔ استخارہ کرنے کی وجہ اس تصنیف کو شروع کرنے سے پہلے استخارہ کی طرف اس لیے متوجہ ہوا کہ حق تعالیٰ کے حقوق اور اس کے آداب کی حفاظت پر عمل کیا جائے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے دوستوں کے لیے اس کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور جب تم قرآن کریم پڑھو تو شیطان مردود کی فریب کاریوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ النحل آیت 98۔ استعاذہ، استخارہ اور استعانہ سب کے ایک ہی مفہوم و معنی ہیں، مطلب یہ کہ اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ کی سپرد و حوالہ کر کے ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے اس میں مدد حاصل کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ کرنا اسی طرح سکھایا جس طرح قرآن کریم کی تعلیم دی ہے۔ بندہ کو جب اس پر کامل یقین ہو جاتا ہے کہ تمام کاموں کی بھلائی قصب و تدبیر پر موقوف نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ کی مشیت و رضا پر موقوف ہے، اور ہر نیک و بد اور خیر و شر اسی کی جانب سے مقدر ہوا ہے، اور بندے کو بجز تسلیم و رضا کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو لا محالہ بندہ اپنے تمام کام اس کے سپرد کر کے اس کی مدد چاہتا ہے تاکہ تمام افعال و احوال میں نفس کی شرارتوں اور شیطان کی دخل اندازیوں سے محفوظ رہے اور اس کے تمام کام خیر و بخوبی اور راست روی سے انجام پائیں۔ اس لیے بندہ کے لیے یہی ضروری و مناسب ہے کہ تمام کاموں میں استخارہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو ہر زیان و نقصان اور خلل و آفت سے محفوظ فرمائے۔ وباللہ التوفیق۔ باطنی القاء کے حوالہ کرنے کی وجہ اب رہا میرا یہ کہنا کہ میں نے خود کو دلی واردات اور باطنی القاء کے حوالہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام میں نفسانی اغراض شامل ہوتی ہیں تو اس کام سے برکت جاتی رہتی ہے اور صراط مستقیم سے دل ہٹ کر کجروی اختیار کر لیتا ہے اور انجام بخیر نہیں ہوتا۔ نفسانی اغراض کی شکلیں۔ نفسانی اغراض کی دو ہی صورتیں ممکن ہیں، یا تو اس کی غرض پوری ہوگی یا نہ ہوگی۔ اگر اس کی غرض پوری ہو گئی تو سمجھ لو کہ وہ ہلاکت میں پڑ گیا، اس لیے کہ نفسانی اغراض کا حاصل ہونا دوزخ کی کنجی ہے، اور اگر اس کی نفسانی غرض پوری نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس کے دل کو نفسانی غرض سے بے پرواہ کر دے گا اور ایسی خواہش کو دل سے دور کر دے گا کیونکہ اس میں اس کی نجات مضمر تھی، اور یہی جنت کے دروازے کی کنجی بھی ہے، جیسا کہ ارشاد حق تعالیٰ ہے کہ وَنَحِ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور بندے نے نفس کی خواہشات سے باز رکھا تو جنت ہی اس کا مسکن ہے۔ سورہ النزعات آیت 40 اور 41۔ کسی کام میں نفسانی دخل یہ ہے کہ بندہ اپنے کام میں حق تعالیٰ کی خوشنودی کو ملحوظ نہ رکھے اور وہ اس میں نفس کے فتنوں سے نجات پانے کی طلب نہ کرے، کیونکہ نفس کے فتنوں کی کوئی حدود و غایت نہیں ہے۔
اور نہ اس کی ہوس کاریوں کا کوئی شمار ہے۔ اس کا تفصیل ذکر مناسب مقام پر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ جواب کے لیے عزم صمیم کی وجہ۔ مدعائے نگارش یہ ہے کہ تمہاری مقصد برآری کی خاطر اس کتاب کی نوشت کا عزم صمیم کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے چونکہ مجھ سے سوال کر کے مجھے اس کا اہل اور صاحب علم و بصیرت جانا اور اپنے مقصود برآری کے لیے رجوع کر کے ایسے جواب کی استدعا کی جس سے پورا فائدہ حاصل ہو سکے، اس لیے مجھ پر لازم ہو گیا کہ میں تمہارے سوال کا حق ادا کروں۔ جب استخارہ کے ذریعے تمہارے سوال اور استدعا کا حق ہونا ظاہر ہو گیا تو میں نے عزم صمیم اور حسن نیت کے ساتھ کامل طور پر جواب دینے کا ارادہ کر لیا، تاکہ شروع سے آخر تک تکمیل جواب میں حسن نیت اور عزم و ارادہ شامل رہے۔ بندہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو ابتدائے عمل سے ہی نیت شامل ہوتی ہے، اگرچہ دوران عمل اسے کوئی خلل ہی واقع کیوں نہ ہو، لیکن بندہ اس میں معذور و مقصور ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، لہٰذا ابتدائے عمل میں نیت کرنا اس سے بہتر ہے کہ بغیر نیت کے عمل شروع کیا جائے، کیونکہ تمام کاموں میں نیت کو عظیم مرتبہ اور برہان صادق حاصل ہے۔ نیت میں جس قدر خلوص ہوگا اس عمل کا اجر و ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا، اس لیے کہ بندہ نیت ہی کے ذریعے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ حالانکہ ظاہری عمل میں نیت کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اسے یوں سمجھو کہ ایک شخص نے دن بھر فاقہ کیا، لیکن وہ اس فاقہ سے کسی ثواب کا مستحق نہ بنا، لیکن اگر اس نے روزے کی نیت کر لی تو وہ ثواب کا بھی مستحق بن گیا۔ حالانکہ ظاہر عمل میں نیت کا کوئی اثر نہیں آتا۔ اسی طرح اگر کوئی مسافر کسی شہر میں عرصہ دراز تک بود و باشت رکھے تو وہ بھی وہاں کا باشندہ نہ کہلائے گا اور بدستور مسافر ہی رہے گا، لیکن اگر اس نے کم از کم 15 دن کی اقامت کی نیت کر لی تو اب مقیم سمجھا جائے گا۔ شریعت مطہرہ میں اس قسم کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر عمل کی ابتدا میں نیک نیت کرنا ضروری ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ وجہ تسمیہ۔ اب رہا میرا یہ کہنا کہ اس نوشتہ کا نام کشف المحجوب، اردو ترجمہ کا نام السلوک علی المحجوب رکھا، تو اس سے میری مراد یہ ہے کہ کتاب کے نام سے ہی معلوم ہو جائے کہ کتاب کے اندر کس قسم کے مضامین ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ جب اہل علم و بصیرت کتاب کا نام سنیں گے تو سمجھ لیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے اور اس میں کیسے مضامین ہیں۔ کشف حجاب کی تحقیق۔ اے طالبان حق، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اولیاء اللہ اور محبوبان بارگاہ ایزدی کے سوا سارا عالم لطیفہ تحقیق سے محجوب و مستور ہے۔ چونکہ یہ کتاب راہ حق کے بیان، کلمات تحقیق کی شرح اور حجاب بشریت کے کشف میں ہے، لا محالہ اس کتاب کے لیے اس کے سوا اور کوئی نہ موضوع و صحیح ہو سکتا ہی نہیں، چونکہ حقیقت کا منکشف ہونا در پردہ اور مستور اشیاء کے فنا و ناپید ہونے کا موجب ہوتا ہے۔ جس طرح موجودہ و حاضر کے لیے پردہ و حجاب میں ہونا موجب ہلاکت ہوتا ہے، یعنی نزدیک و قریب جس طرح دوری کی طاقت نہیں رکھتا، اسی طرح دوری بھی نزدیک و قرب کی برداشت نہیں رکھتی۔ اسے اسی طرح سمجھو کہ وہ کیڑے جو سرکہ میں پیدا ہوتے ہیں، اگر انہیں سرکہ سے نکال کر کسی اور چیز میں ڈال دیں تو وہ مر جاتے ہیں، یا وہ کیڑے جو کہیں اور پیدا ہوں گے، اگر ان کو سرکہ میں ڈال دیا جائے تو وہ مر جائیں گے۔ اسی طرح حقائق اشیاء کے معنی و مطالب اس پر کھلتے ہیں اور منکشف ہوتے ہیں۔ جس کو خاص اسی لیے پیدا کیا گیا ہو، ان کے ماں سوا کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
کل میسر لما خلق لہا، بخاری شریف۔ ہر مخلوق کے لیے وہی چیز ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے حصول کی راہ اس پر آسان کر دی گئی ہے۔ حجابات رینی و غینی، انسان کے لیے وہ پردے جو راہ حق میں اس پر مانے اور حائل ہوتے ہیں دو قسم کے ہیں۔ ایک کا نام حجاب رینی ہے جو کسی حالت میں اور کبھی نہیں اٹھتا، اور دوسرے کا نام حجاب غینی ہے، اور یہ حجاب جلد تر اٹھ جاتا ہے۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اپنی ذات ہی راہ حق میں پردہ و حجاب بن جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک حق و باطل دونوں یکساں اور برابر ہو جاتے ہیں، اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ان کی اپنی صفتیں راہ حق میں پردہ و حجاب ہوتی ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنی تباہ و سرشت میں حق کے متلاشی اور باطل سے گریزاں رہتے ہیں۔ ذاتی حجاب کا نام رین، جو کبھی زائل نہیں ہوتا۔ حجاب رین کے معنی، یعنی رین جس کے معنی زنگ آلود ہونے، اور ختم جس کے معنی مہر لگنے، اور تباہ جس کے معنی ٹھپا لگنے کے ہیں، یہ تینوں لفظ ہم معنی اور ہم مطلب ہیں، جیسا کہ حق تعالی نے فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ لوگ ہرگز راہ حق قبول نہ کریں گے، بلکہ ان کے دلوں پر رین یعنی حجاب ذاتی ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ المطففین آیت 83۔ اس کے بعد حق تعالیٰ ان کا حال ظاہر کرتے ہوئے فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ البقرہ آیت 6۔ پھر ظاہر حال بیان کرنے کے بعد حق تعالی عدم قبول حق کی علت بیان فرماتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ البقرہ آیت 7۔ حجاب غین کے معنی، غین جس کے معنی اوٹ اور ہلکے پردے کے ہیں، یہ وصفی حجاب ہے، کسی وقت اس کا پایا جانا اور کسی وقت اس کا زائل ہو جانا دونوں جائز و ممکن ہیں، اس لیے کہ ذات میں تبدیلی شاذ و نادر بلکہ ناممکن و محال ہے، اور غین یعنی صفات میں تبدیلی جائز و ممکن ہے۔ مشائخ طریقت رحمہم اللہ اور ممکن الارتفاع صفات یعنی حجاب غینی کے بارے میں، اور ناممکن الارتفاع حجاب یعنی حجاب رینی جو کہ ذاتی ہے کے بارے میں لطیف اشارات سے بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رین وطنات کے قبیل سے ہے اور غین خطرات کے قبیل سے۔ وطنات وطن کی جمع ہے جس کے معنی قائم اور پیدا رہنے کے ہیں، اور خطرات خطرے کی جمع ہے جس کے معنی عارضی اور ناپائیداری کے ہیں۔ اسے اسی طرح سمجھو کہ پتھر کبھی آئینہ نہیں بن سکتا، اگرچہ اسے کتنا ہی سیکل اور صاف و شفاف کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن اگر آئینہ زنگ آلود ہو جائے تو تھوڑا صاف کرنے سے وہ مجلہ اور مصفح ہو جائے گا۔ اس کے وجہ یہ ہے کہ تمام پتھر کے اندر تاریکی اور آئینہ کے اندر چمک اس کی ذاتی اور اصلی خوبی ہے۔ چونکہ ذات واصل قائم و پائیدار رہنے والی چیز ہوتی ہے، اس لیے وہ کسی طرح زائل نہیں ہو سکتی، اور صفت چونکہ عارضی و ناپائیدار ہوتی ہے اور وہ قائم اور باقی رہنے والی چیز نہیں ہوتی، اس لیے وہ جلد ہی زائل ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ کتاب ان لوگوں کے زنگ قدورت دور کرنے کے لیے لکھی ہے جو جواب غینی یعنی پردہ صفاتی میں گرفتار ہیں، اور ان کے دلوں میں
نور حق کا خزانہ موجود ہے، تاکہ اس کتاب کے پڑھنے کی برکت سے وہ حجاب اٹھ جائے اور حقیقی معنی کی طرف انہیں راہ مل جائے۔ لیکن وہ لوگ جن کی سرشت و عادت ہی انکار حق ہو اور باطل پر قائم و برقرار رہنا ہی جن کا شعار ہو، وہ مشاہدہ حق کی راہ سے ہمیشہ محروم رہیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب کچھ فائدہ مند نہ ہوگی۔ والحمد للہ علی نعمت العرفان۔ مجیب کا فرض۔ میں نے جو ابتدا میں یہ کہا ہے کہ اس نوشتہ میں اپنے سوال کا جواب علی وجہ الکمال پاؤ گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہارے سوال کا مقصد اور اس کی غرض و غایت کو جان لیا ہے، اس لیے کہ مجیب کو جب تک سائل کے سوال کا مقصد اور اس کی غرض و غایت معلوم نہ ہوگی، اس وقت تک وہ اپنے جواب میں مسائل کی تسلی و تشفیع کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ مشکل درپیش آنے پر ہی سوال کیا جاتا ہے اور جواب میں اس مشکل کا حل پیش کیا جاتا ہے۔ اگر جواب میں اس اشکال کو حل نہ کیا جائے تو ایسا جواب سائل کو کیا فائدہ پہنچائے گا، اور اشتعال کا حل بغیر معرفت اشکال ناممکن ہے۔ اور میرا یہ کہنا کہ اپنے سوال کا جواب علی وجہ الکمال پاؤ گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجمالی سوال کے لیے اجمالی جواب ہوتا ہے اور جامع سوال کے لیے جامع جواب۔ لیکن جب سائل اپنے اجمالی سوال اور اس کے مراتب درجات سے باخبر ہوتا ہے، یا یہ کہ مبتدی کے لیے تفصیل کی حاجت ہوتی ہے، تو مجیب کا فرض ہے کہ جواب میں اس کا پاس و لحاظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سعادت عطا فرمائے۔ چونکہ تمہاری غرض یہی تھی کہ میں تفصیل کے ساتھ طریقت کے حدود و اقسام بیان کروں جو ہر شخص کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، خواہ وہ مبتدی ہو یا متوسط و اعلیٰ۔ اس لیے میں نے تفصیل کو اختیار کر کے سوال کے جواب میں یہ کتاب مرتب کی ہے۔ وباللہ التوفیق۔ استعانت و توفیق کی حیثیت۔ میں نے جو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے استعانت کرتا ہوں اور اس سے توفیق کی استدعا کرتا ہوں کہ وہ اس نوشتہ کو مکمل کرنے میں میری مدد فرمائے، تو اس سے میری مراد یہ ہے کہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے، وہی ہر نیکی و بھلائی کا معین و مددگار ہے اور زیادہ سے زیادہ توفیق مرحمت فرماتا ہے۔ حقیقی توفیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ہر عمل میں بالفعل اپنی تائید فرمائے اور اس عمل پر اسے اجر و ثواب کا مستحق بنائے۔ توفیق کی صحت و درستگی پر کتاب و سنت اور اجماع امت شاہد و ناطق ہے۔ البتہ فرقہ معتزلہ اور قدریہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ یہ لوگ لفظ توفیق کو تمام معانی سے خالی کہتے ہیں، گویا وہ اس لفظ کو بے معنی اور محمل تصور کرتے ہیں۔ مشائخ طریقت کی ایک جماعت کہتی ہے کہ توفیق اس قدرت کا نام ہے جو بوقت استعمال نیکیوں پر حاصل ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے تو حق تعالیٰ ہر حال میں اسے نیکیوں کی بیشتر توفیق کو قوت عنایت فرماتے ہیں جو اس سے قبل اسے حاصل نہ تھی۔ باوجود یہ کہ عالم و وجود میں بندے کا ہر حرکت و سکون اسی کے فعل و خلق سے واقع ہوتے ہیں۔ یہاں صرف اتنا سمجھانا چاہیے کہ بندہ جو خدا کی عطا کردہ قوت سے طاقت و نیکی بجا لاتا ہے، اس کو توفیق کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ کتاب اس مسئلہ کی تفصیل بیان کرنے کا موضوع نہیں ہے، بتایا جا سکے کہ کون سی خاص حالت و قوت مراد ہے، لہٰذا اسی پر اکتفا کر کے تمہارے سوال کے جواب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ قبل اس کے کہ میں جواب میں اپنا کلام و بیان شروع کروں، تمہارے سوال کو بینہ نقل کر دوں اور اس سوال سے اپنی کتاب کی ابتدا کروں۔ وباللہ التوفیق۔ صورت سوال۔ حضرت ابو سعید غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال کیا ہے کہ مجھے تحقیقی طور پر بیان فرمائیے کہ طریقت و تصوف اور ان کے مقامات کی کیفیت اور ان کے مذاہب و اقوال اور رموز و اشارات کیا کیا ہیں۔
اور یہ کہ اہل طریقت و تصوف اللہ تعالیٰ سے اس طرح محبت کرتے اور ان کے دلوں پر تجلیات ربانی کے اظہار کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور یہ کہ اس کی ماہیت کے کنا کے ادراک سے عقلیں حجاب میں کیوں ہیں، اور نفوس انسانیہ اس کی حقیقت سے کیوں منفرد ہیں، اور صوفیاء کرام کی ارواح کو اس کی معرفت سے کیسے راحت و آرام ملتا ہے، نیز اس زمن میں جن باتوں کا جاننا ضروری ہے وہ بھی بیان فرمائیے۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے زمانہ میں خاص کر اس علاقہ کے لوگ در حقیقت علم طریقت سے دور ہو کر ہوا و ہوس میں گرفتار ہو چکے ہیں، رضائے الہی سے کنارہ کش ہو کر علماء حق کے طریقے سے بھٹک چکے ہیں۔ آج لوگ طریقت و تصوف کے مدعی نظر بھی آتے ہیں تو وہ در حقیقت اصل طریقت کے برخلاف عمل کرتے ہیں اور طریقت کو بدنام کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسے استعداد و صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مقام تک رسائی حاصل ہو جائے جہاں تک اہل زمانہ کی دسترس نہیں ہے۔ اس مقام پر وہی حضرات فائز ہوتے ہیں جو خاصان بارگاہ حق ہیں، اور تمام ارادت مندوں کی وہی مقصود و مراد رہی ہے، اور وہ اس کے حصول کی خاطر ہر چیز سے کنارہ کش رہے ہیں۔ جس طرح کہ اہل معرفت وجود حق کی معرفت میں ہمہ خاص و عام مخلوق سے بے نیاز رہے ہیں، اس کے برعکس ان ظاہری مدعیان تصوف نے صرف ظاہری عبارتوں پر اکتفا کر رکھا ہے، اور دل و جان سے حجاب کے خریدار بن کر اور تحقیق کی راہ چھوڑ کر اندھی تقلید کے خوگر بن گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تحقیق نے بھی اپنا چہرہ ان مدعیان ظاہری سے چھپا لیا ہے، اور عوام اپنی موجودہ حالت میں مگن رہ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حق کو پہچان لیا ہے، اور خواص اسی میں خوش ہیں کہ ہمارے دل میں اس کی تمنا موجود ہے، اور ہمارے نفس میں اس کی احتیاج اور سینوں میں اس کی محبت پائی جاتی ہے۔ اپنے اپنے مشاغل میں منہمک رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سب رویت الہی کے شوق میں ہے، اور دل میں جو اچھی خواہشات ابھرتی ہیں وہ محبت الہی کی تپش ہے۔ اسی طرح مدعیان سلوک اپنے ادعا کے سبب کلیتاً محروم ہو گئے ہیں۔ ارادت مندوں نے ریاضت و مجاہد سے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور اپنے فاسد خیالات کا نام مشاہدہ رکھ لیا ہے۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم تصوف میں اس سے قبل بکثرت کتابیں لکھی ہیں، لیکن وہ سب کی سب ضائع ہو چکی ہیں، اور جھوٹے دعوے داروں نے ان بعض باتوں کو مخلوق خدا کا شکار کرنے کی خاطر چھین لیا ہے، اور باقی سب کو گم کر کے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا ہے۔ چونکہ حاسدوں کا ہمیشہ یہی شیوا رہا ہے، انہوں نے سرمایہ حسد و انکار کو ہی نعمت خداوندی جان رکھا ہے۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے نقل تو کیا مگر پڑھ نہ سکے، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پڑھ تو لیا مگر معانی و مطالب سے بہرہ رہے۔ انہوں نے نہ صرف لفظ و عبارت کو پسند کیا اور اسی کو لکھتے اور یاد کرتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم علم تصوف و معرفت میں باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ انتہائی بدنصیبی و محرومی میں گرفتار ہیں۔ طبقات کا یہ تفاوت اسی بنا پر ہے کہ علم تصوف اور معرفت الہی کبریت احمر تانبے کو سونا بنانے والی سرخ اکسیر کی مانند ہے جو سب کو عزیز و مرغوب ہے۔ کبریت احمر یعنی سرخ گندھک جب مل جاتی ہے تو وہ کیمیا ہوتی ہے جس کی ایک چٹکی بہت سے تانبے کو خالص سونا بنا دیتی ہے۔ غرض یہ کہ ہر شخص ایسی دوا کا خواہش مند ہوتا ہے جو اس کے درد کا درماں بن سکے، اس کے سوا اس کی اور کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ اسی مفہوم میں ایک بزرگ کا شعر ہے، کل من فی فوادہ وجع،
ہر وہ شخص جس کے دل میں درد ہے، یطلبو شیئن یوافق الوجع، وہی چاہتا ہے جو درد کے موافق ہے۔ جس کی بیماری کی دوا کوئی حقیر ترین چیز ہو، وہ مروارید و مرجان کی جستجو میں سرگرداں کیوں پھرے اور جواہرات کی معجون یا دوا المسک بنانے کی کوشش کیوں کرے؟ علم طریقت و حقیقت تو اس سے کہیں زیادہ برتر ہے۔ ہر کہہ و مہ کو یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس سے قبل بکثرت جہل نے بھی مشائخ طریقت کی علمی کتابوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہے۔ اسرار الہی کے خزانے ان کے ہاتھوں میں پڑے تو وہ چونکہ اس کی حقیقت سے بے بہرہ تھے، گویا کلہدوز جاہلوں اور ناپاک و کمینہ جلد سازوں کی ماندان کے ہاتھ لگ گیا۔ انہوں نے ٹوپیوں کے استر اور ابو نواس کے شعروں کے دیوان اور فضول و لغو افسانوں اور کہانیوں کی مانند اسرار الہی کے خزانوں کے ساتھ سلوک کیا۔ بلا شبہ جب بادشاہ کا باز کسی بوڑھی عورت کے جھونپڑے پر اترے گا تو وہ اپنے بالوں پر ہی اکھڑوائے گا۔ اہل زمانہ کا شکوہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے زمانہ میں پیدا فرمایا ہے کہ لوگوں نے اپنی خواہشات کا نام شریعت، حب جاہ کا نام عزت، تکبر کا نام علم اور ریاکاری کا نام تقویٰ رکھ لیا ہے، اور دل میں کینہ کو چھپانے کا نام حلم، مجادلہ کا نام مناظرہ، محاربہ و بے وقوفی کا نام عظمت، نفاق کا نام وفاق، آرزوئے تمنا کا نام زہد، ہذیان طبع کا نام معرفت، نفسانیت کا نام محبت، الحاد کا نام فقر، انکار وجود کا نام تصوف، بے دینی و زندقہ کا نام فنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ترک کرنے کا نام طریقت رکھ لیا ہے، اور اہل دنیا کی آفتوں کو معاملہ کہنے لگے ہیں۔ اسی بنا پر ارباب معانی اور عارفان حقیقت نے ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے اور گوشائے خلوت میں رہنا پسند کر لیا ہے۔ انہی جھوٹے مدعیان جہان کا ایسا غلبہ ہو گیا ہے جس طرح خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین پر آل مروان کا غلبہ ہو گیا تھا۔ اس حقیقت کا انکشاف شہنشاہ اہل حقائق برہان تحقیق و دقائق حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے دور میں پھنس گئے جس میں نہ تو اسلام کے آداب ہیں اور نہ جاہلیت کے اخلاق ہیں اور نہ عام انسانی شرافت کے طور و طریق۔ حضرت شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ عرب کے شاعر متنبی کا یہ شعر زمانہ حال کے لوگوں کی بالکل صحیح تصویر ہے۔ اللہ سے دنیا داروں کی تمنا اونٹ سوار کی منزل ہے، تو جو بھی غم سے دور رہے وہی آخرت میں عذاب پانے والا ہے۔ دنیا مقام اسرار الہی ہے۔ اے طالب حق، اللہ تعالیٰ تمہیں قوت عطا فرمائے۔ خوب سمجھ لو کہ میں نے اس جہان کو اسرار الہی کا محل اور کائنات عالم کو اس کا مقام اور عیان ثابتہ کو لطائف و اسرار کی رہائش پایا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کے اولیاء و محبین ہی خوب جانتے ہیں۔ یہ اغراض و جواہر، عناصر و اجرام اور تمام اجسام و طبائع ان اسرار الہی کے حجابات ہیں۔ مقام توحید میں ان کا اثبات شرک ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو محل حجاب بنایا ہے تاکہ اپنے اپنے عالم میں ہر طبیعت حق تعالیٰ کے فرمان سے سکون و قرار حاصل کر سکے اور اپنے وجود کو اس کی توحید میں گم کر دے۔ چونکہ اس جہان میں روحیں اپنے جسموں کے ساتھ ملحق ہو کر مقام اخلاص سے ہٹ کر ایسی مغرور ہو گئی ہیں کہ ان کی عقلیں اسرار الہی کے ادراک سے عاجز اور وہ روحیں قرب حق سے مستور و محبوب ہو گئی ہیں، جس کا انجام یہ ہوا کہ آدمی اپنی ہستی کے سبب غفلت کی تاریکی میں غرق ہو گیا اور مقام خصوصیت میں اپنی ہستی کے حجاب کے سبب عیب دار بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد میں اسی حقیقت کا اظہار فرمایا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانہ کی،
بلا شبہ انسان گھاٹے میں ہے۔ العصر آیت 1-2۔ اور فرمایا انہو کانا ظلوماً جہولا، بے شک انسان ظالم و نادان ہے۔ الاحزاب آیت 72۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو تاریکی میں پیدا فرمایا، پھر ان پر روشنی ڈالی۔ ترمذی جلد 2۔ تو یہ حجاب اس جہان میں اس کے لیے اختیار طبع بن گئی، کیونکہ اس نے اپنی طبیعت اور اپنی عقل سے اس میں تصرف کیا، حتیٰ کہ اس نے نہ صرف جہل و نادانی کو پسند کیا بلکہ ان حجابات کا وہ دل و جان سے خریدار و متوالا بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جمال کشف سے بے خبر اور اسرار الہی کی تحقیق سے بے پرواہ بن گیا، اور وہ اپنی عارضی مسکن میں خوش رہ کر اپنی فلاح و نجات سے غافل ہو گیا۔ اس طرح وہ توحید باری سے بے علم، جمال احدیت سے بے خبر اور ذائقہ توحید سے ناآشنا ہو گیا۔ روح و جسم کی ترکیب سے مشاہدہ حق کی تحقیق سے محروم ہے، اور دنیاوی حرص و طمع میں مبتلا ہو کر حق کی طرف رجوع و انابت سے بے بہرا ہو گیا، اور نفس حیوانی نے جو حیات حقیقی کے سوا ہے اس کے ناطقہ کو مجبور کر دیا، یہاں تک تمام حرکات و خواہشات نفس حیوانی کے تابع ہو کر رہ گئیں۔ پھر یہ حالت ہو گئی کہ سوائے کھانے پینے، سونے اور شہوانی خواہشات کے کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اولیاء کو ان تمام باتوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا یلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اہل دنیا کو چھوڑ دو تاکہ وہ کھائیں، نفع اٹھائیں اور تمناؤں میں مگن رہیں، ان قریب پتہ چل جائے گا۔ الحجر آیت 3۔ اسی لیے ان کو خوبو اور عادت و طینت ہی یہ ہے کہ ان پر اسرار الہی مخفی رہیں، اور حق تعالیٰ کی توفیق و عنایت سے محروم رہ کر ہمیشہ ذلیل و خوار ہیں، یہاں تک کہ وہ اس نفس امارہ کے جو ہمیشہ برائے کا حکم دیتا ہے مطیع و تابع ہو جائیں۔ یاد رکھو یہ بہت بڑا حجاب ہے، اور یہی ہر برائی و شر کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ان النفس امارہ بالسوء، بے شک نفس ہر برائی کا زبردست حکم کرنے والا ہے۔ یوسف آیت 53۔ اس تمہیدی نصیحت کے بعد تمہارے سوال میں جو مقاصد ہیں ان کا بیان شروع کرتا ہوں۔ وہ مقامات و حجابات ہیں، ان کا بیان لطیف پیرایہ میں مرتب کرتا ہوں، اور اہل علم و عرفان کی عبارتوں کو شرح کے ساتھ اور بقدر ضرورت اقوال مشائخ کو شامل کرتا ہوں، نیز عجیب و غریب حکایتوں کو بیان کر کے فہم مقاصد میں تمہاری مدد کرتا ہوں، تاکہ تمہاری مقصد برآری ہو جائے، اور ظاہری علوم کے علماء کو بھی معلوم ہو جائے کہ طریقہ تصوف کی جڑ مضبوط اور اس کی شاخیں میوہ دار ہیں، اور وہ اس حقیقت سے روشناس ہو جائیں کہ طریقت کے تمام مشائخ صاحبان علم معرفت تھے، اور وہ اپنے مریدوں کو اس علم کے سیکھنے کا شوق دلاتے تھے اور اس پر قائم رہنے کا ذوق پیدا کرتے تھے۔ وہ کسی حالت میں لہو و غلو کا اعتبار نہ کرتے تھے، اور کبھی بھی یہ حضرات قدس کسی واہی تواہی میں نہیں پڑے۔ بکثرت مشائخ طریقت اور علماء معرفت نے تصوف و طریقت میں کتابیں تصنیف فرمائیں، اور اسرار ربانی کو دلیل و برہان کے ساتھ لطیف عبارتوں سے ثابت کیا ہے۔ وباللہ التوفیق۔